بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے ضدی بادشاہ، حصہ دوم۔ اس اعلان کو سن کر کوئی بھی حاضر نہیں ہوا۔ سب لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ جب بڑے بڑے حکیم اور طبیب بھی اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکے تو وہ کیا کر لیں گے۔ اس صورتحال سے بادشاہ اور ملکہ سخت پریشان تھے۔ ان کی مایوسی بڑھتی جا رہی تھی کہ ایسے میں ایک چوبدار نے آ کر اطلاع دی کہ ملک فارس کا شہزادہ احمر آیا ہے اور شہزادی کے علاج کے سلسلے میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہے۔ نا امید بادشاہ کی امید ابھی باقی تھی۔ اس نے شہزادے احمر کو فوراً ہی اپنے کمرے میں طلب کر لیا۔ محل کے پہرے دار اس کو لے کر حاضر ہو گئے۔ بادشاہ اس سے پہلے بھی ملا ہوا تھا۔ چند روز قبل وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس کے محل میں آیا تھا۔ شہزادہ احمر نے جھک کر بڑے ادب سے بادشاہ کو سلام کیا اور بولا، جہاں پناہ، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار پر نکلا ہوا تھا۔ منادی کرنے والوں سے سنا کہ شہزادی صاحبہ نیند سے نہیں جاگ رہی۔ میرا خیال ہے کہ ان کی بیماری کا علاج میرے پاس ہے، اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اس کے گفتگو کرنے کے انداز اور وجاہت نے بادشاہ کو بہت متاثر کیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ اگر خوبرو شہزادے نے اس کی بیٹی کو ٹھیک کر دیا تو وہ ضرور اس سے شادی کر دے گا۔ پھر بھی اس نے تسلی کے لیے ایک سوال کیا، تم تو ایک شہزادے ہو، حکمت کے کاموں سے تمہارا کیا واسطہ؟ شہزادے احمر نے ادب سے باندھ کر کہا، جہاں پناہ، شہزادی صاحبہ کسی بیماری میں مبتلا نہیں، یہ مسئلہ دوسرا ہے۔ بادشاہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تمہارا مطلب یہ ہے کسی جادوگر یا دیو کا وغیرہ کا چکر ہے؟ شہزادہ احمر نے نفی میں سر ہلا کر کہا، جی نہیں، میں بھی نہیں کہہ سکتا۔ پھر اس نے ہیرے جواہرات سے مرصع ایک چھوٹی سی خوبصورت ڈبیا نکالی اور اسے بادشاہ کو دکھا کر بولا، شہزادی صاحبہ کو کچھ بھی ہوا ہو، ان کا علاج اس ڈبیا میں بند ہے۔ بادشاہ حیرت اور دلچسپی سے اس ڈبے کو دیکھنے لگا۔ احمر کی بات میں جانے کی کیا بات تھی کہ ملکہ کو بھی امید ہو گئی کہ اس کی بیٹی اب ٹھیک ہو جائے گی۔ وزیر زادہ شہریار بھی وہیں تھا اور بڑی دلچسپی سے شہزادے کی باتیں سن رہا تھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک دوستانہ مسکراہٹ تھی۔ اس کے بعد بادشاہ اور وہ سب لوگ اس کمرے میں آئے جہاں شہزادی محو خواب تھی۔ شہزادے احمر نے بغور شہزادی کو دیکھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے وہ خوبصورت ڈبیا کھول کر اس میں سے ایک پر نکالا۔ وہ پر حسین و جمیل رنگوں سے جگمگا رہا تھا۔ شہزادے احمر نے اس پر کو شہزادی کے تلوؤں سے لگایا۔ جیسے ہی پر نے اس کے تلوؤں کو چھوا، شہزادی کو ایک ہلکی سی چھینک آئی اور وہ بستر پر اٹھ بیٹھ گئی اور حیرانی سے سب کو دیکھنے لگی۔ بادشاہ اور ملکہ کے لیے منہ سے خوشی کی ایک چیخ نکل گئی۔ بادشاہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر شہزادی کو گلے لگا لیا۔ شہزادی گھبرائی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ ابا حضور، مجھے کیا ہو گیا تھا؟ اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں میری بیٹی، تم بالکل ٹھیک ہو۔ پھر بادشاہ نے شہزادے احمر کا ہاتھ پکڑ کر کہا، شہزادے، ہم تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ یہ خبر تھوڑی ہی دیر میں پورے ملک میں پھیل گئی تھی۔ اس خوشی میں بادشاہ نے غریبوں کے لیے خزانے کے منہ کھول دیے تھے۔ چند روز کے بعد حسب وعدہ شہزادہ احمر اور شہزادی گلفشاں کی بڑی دھوم دھام سے شادی کر دی گئی۔ رخصتی کے وقت شہزادی بادشاہ کے سینے سے لگ کر رونے لگی تو بادشاہ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا
اور کہا بیٹی ہم غلطی پر تھے، ہر لڑکی کو ایک نہ ایک روز اپنے گھر جانا پڑتا ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ تمہاری شادی احمر جیسے خوبصورت اور ذہین شہزادے سے ہوئی۔ ملکہ شہزادی کی جدائی سے رنجیدہ تو تھی مگر اس بات پر خوش بھی تھی کہ بادشاہ نے شہزادی کی شادی کے سلسلے میں اپنی ضد چھوڑ دی تھی۔ اس نے بھی شہزادی کو گلے لگا کر دعائیں دیں۔ اس موقع پر سارے وزیر، مشیر اور دوسرے ملازمین وہاں جمع تھے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو بے شمار قیمتی تحفے دیے تھے اور 100 سپاہیوں کا دستہ ان کی حفاظت کے لیے ساتھ کر دیا تھا۔ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے شہزادی نے چاروں طرف دیکھا جیسے کسی کو تلاش کر رہی ہو۔ جلد ہی اس کی نگاہ وزیر زادے شہریار پر پڑی۔ وہ ایک کونے میں سر جھکائے اداس کھڑا تھا۔ شہزادی دوڑ کر اس کے قریب پہنچی اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر بولی، شہریار بھائی، اگر آپ یہ سب کچھ نہ کرتے تو میری شادی کبھی بھی شہزادے احمر سے نہیں ہوتی۔ آپ نے اتنی اچھی ترکیب بتائی تھی کہ ابا حضور اپنی شرط سے دست بردار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ شہریار مسکرا کر بولا، میں نے بہت ساری کہانیوں میں سن رکھا تھا کہ کوئی شہزادی جب کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاتی تھی تو بادشاہ سلامت یہی اعلان کرواتے تھے کہ جو شہزادی کو اس مصیبت سے نجات دلائے گا اس کی شادی شہزادی سے کر دی جائے گی۔ میں نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ تم جھوٹ موٹ کی سوتی ہوئی بن جاؤ اور شہزادہ احمر تمہیں ٹھیک کر دے۔ اس نے بڑی مہارت سے اپنا کام کیا تھا، بادشاہ سلامت کو ذرا بھی شبہ نہیں ہو سکا تھا۔ اب تم سے یہی کہنا ہے کہ وہاں جا کر ہمیں بھول نہیں جانا۔ اس کی بات سن کر شہزادی نے اداسی سے کہا، میں ابا حضور کو، امی حضور کو اور شہریار بھائی آپ کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو ڈھلک گئے۔ شہزادہ احمر بھی ان کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ شہریار خاموش ہوا تو اس نے کہا، شہریار تم ایک اچھے اور سچے دوست ہو، تم اگر وہ ترکیب نہ بناتے اور میری شادی شہزادی سے نہ ہوتی تو میں خود سچ مچ کا سوتا شہزادہ بن گیا ہوتا۔ تمہارا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے شہریار کو گلے سے لگا لیا۔ شہریار نے شہزادی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر یہ قافلہ شہزادی کو لے کر پردیس چلا گیا۔ دوستو اگر ویڈیو